السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ ولید افراز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 80% لوگوں کو ویکسین لگنے تک پہلے سے ویکسینیٹڈ لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ویکسین کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جنہیں ابھی تک ایک یا دونوں ڈوز نہیں لگے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو لندن بھیجوانے کا فیصلہ عمران نیازی حکومت کا تھا۔ نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ بھی سرکاری بورڈ کا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اون چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے سیاسی امور کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اون چودھری پر اراکین اسمبلی کو گرین گروپ میں لانے کے لیے لابنگ کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کا وفاق اور صوبے میں نئی اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقاوان پنجاب کی معاون خصوصی اطلاعات رہیں گی یا نہیں، اس حوالے سے فیصلہ چند روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق لڑاکا تربیتی طیارہ اٹک کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ دونوں پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم حادثے کے نتیجے میں زمین پر کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 اداروں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد نے ادارے بند کرنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی کی قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق 300 یونٹ استعمال کرنے والے لائف لائن، زری اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پولیو کی صورتحال کا جائزہ لینے پاک افغان سرحد کا دورہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو پولیو قطرے پلانے کے طریقہ کار پر اظہار اطمینان کیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کے مہنگا ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان فورسز سے لڑائی کے بعد طالبان شبرغان شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ طالبان نے شبرغان میں افغان فورسز کے مارشل عبدالرشید دوستم کے گھر کو آگ لگا دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2030 تک 50% الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ منصوبے میں چارجنگ سٹیشنز کی تعمیر اور کارسازوں کی مالی معاونت شامل ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ کے قرض کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق بینک کے قرض سے پاکستان میں ویکسینیشن پروگرام کو مستحکم کیا جائے گا۔ قرض سے پاکستان کو 3 کروڑ 98 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن میں مدد ملے گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔